ہم احمدی تو اس زمانے کے آدم کے ماننے والے بھی ہیں، جو جنت سے نکلنے کے لیے نہیں آیا، جو نہ صرف دونوں جنتوں کا وارث بنا بلکہ جنت کی طرف لے جانے کے لیے اس تعلیم کے ساتھ آیا جو آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ خلق آدم واکرم جری اللہ فی حلل الانبیاء بشرا لکا یا احمدی۔ اس نے اس آدم کو پیدا کیا اور پھر اسے عزت دی۔ یہ رسول خدا ہے، تمام نبیوں کے پیرائے میں یعنی ہر ایک نبی کی ایک خاص صفت اس میں موجود ہے۔ تجھے بشارت ہو اے میرے احمد۔ جری اللہ فی حلل الانبیاء کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اس وحی الہی کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر اخیر تک جس قدر انبیاء علیہم السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں، خواہ وہ اسرائیلی ہیں یا غیر اسرائیلی، ان سب کے خاص واقعات یا خاص صفات میں سے اس عاجز کو حصہ دیا گیا ہے۔ ہر ایک نبی کی فطرت کا نقش میری فطرت میں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم سے تو عشق صادق کی وجہ سے بروزی نبی کا اعزاز پاتے ہوئے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جو حصہ ملا ہے اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ آدم جو اس زمانے میں آیا یہ نور محمدی سے پر ہے، اس لیے روشنی کے نئے راستے میں دکھاتا ہے۔ دعاؤں کے طریقے اور قرینے ہمیں سکھائے، دنیا و آخرت کی حسنات کے حصول کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی تاکہ دنیاوی اور اخروی جنتوں کے وارث ہم ہمیشہ بنے رہیں۔ بس اس نور سے فیض حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے سال کے پہلے دن کو ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر دن کو بابرکت بنانے کے لیے دعاؤں اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج اس سال کے اس بابرکت دن کو احمدیوں نے اس جذبے کے تحت ہی گزارا ہوگا۔ اللہ کے فضل سے مساجد میں باجماعت تہجد کی نماز بھی ادا کی گئی ہے۔ اب یہ جذبہ اس پہلے دن میں ختم نہیں ہو جانا چاہیے بلکہ ہر آنے والا دن اس کے اثرات کو ظاہر کرتے چلے جانے والا بنتا چلا جائے۔ ہمارا ہر قدم تقویٰ کی طرف بڑھنے والا ہو، رسول پر ایمان مضبوط تر کرنے والا ہو۔ پہلے دن کی اس سلسلے میں کی گئی کوشش 365 دنوں پر حاوی ہونے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں ایک نور عطا کرے گا جس کے ساتھ تم چلو گے اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے ایک مومن کی نشانی، اس کا مقام کہ وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ آدم اور ابن آدم
کی غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ ایک شخص کی لعنتی موت ہو سکتی ہے، بلکہ ایک حقیقی مومن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری زندگی ایک مسلسل جد و جہد ہے، مسلسل قربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور اس پر قائم رہنا ہے۔ حقوق العباد کی طرف توجہ دینا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح روحانی ترقی کے لیے کوشش، توجہ اور حقوق اللہ کی ادائیگی ضروری ہے۔ اپنی روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو گناہوں سے بچانے کی کوشش بھی انتہائی ضروری ہے۔ دنیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نئے سال کا استقبال نشے میں دھت ہونے اور بےہودگیاں کرنے سے نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور پاک دل لے کر حاضر ہونے سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے روحانی معیاروں کو بڑھانے کے لیے دعاؤں سے کیا جاتا ہے، مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کے لیے قربانیاں کرنے سے کیا جاتا ہے، توبہ اور استغفار سے کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی جہنم سے بھی بچائے اور آخرت کی جہنم سے بھی بچائے۔ ہر ایک اپنے عمل کا جواب دہ تو خود ہے، کوئی کسی کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ بس یہ نیک اعمال ہیں جو دنیا کی حسنات سے حصہ دلانے کا بھی باعث بنتے ہیں اور آخرت کی حسنات سے حصہ دلانے کا بھی باعث بنتے ہیں۔ بس یہ تقوی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی کامل پیروی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے والی ہوتی ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی خدا تعالیٰ کا محبوب بناتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو دوہرا حصہ دیتا ہے اور نور عطا فرماتا ہے، یہ دوہرا حصہ اس دنیا کی بھی حسنہ ہیں اور آخرت کی بھی حسنات ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان لانے والو، اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتقاء کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیر میں فرق رکھ دے گا۔ وہ فرق یہ ہے کہ تمہیں ایک نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی راہوں میں چلو گے، یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قوا اور حواس میں آ جائے گا۔ تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا اور تمہاری ایک اٹکل کی بات میں بھی نور ہوگا، اور تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا، اور تمہارے کانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت اور سکون میں نور ہوگا، اور جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہیں نورانی ہو جائیں گی۔ غرض جتنی تمہاری راہیں، تمہارے قوا کی راہیں، تمہارے حواس کی راہیں ہیں، وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم سراپا نور میں ہی چلو گے۔ آپ نے فرمایا کہ تقوی سے جاہلیت جمع نہیں ہو سکتی، یعنی تقوی اور جاہلیت کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔